بات یہ ہے کہ ہم نے عوام کو ڈلیور کرنے کے حساب سے چل رہے ہیں نا. 24 کروڑ لوگوں کے مفاد کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نے چند لوگوں کے مفاد کو لے کے تو نہیں چلنا نا. سیکھ جائیں اور چند لوگوں کا مفاد چلائیں اس ملک میں, یہ سیکھیں. ہم نے اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے, مظلوموں کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہ 4-6 بندے اکٹھے کر, یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا سائیڈ نہیں لی, یہ بھول گئے. یہ 2018 کا الیکشن کہہ رہے ہیں اچھا ہے, وہ RTS پھر کیوں بٹھانا پڑا تھا؟ اتنا عمران خان مقبول تھا تو RTS کیوں بٹھایا تھا؟ اتنا عمران خان مقبول تھا تو وہ محکمہ زراعت والے آ کے ہمارے بندے کیوں توڑتے تھے؟ اتنا اگر مقبول تھا تو دھرنے آپ نے کس کے کہنے پہ دیے اور پھر کہتے ہیں باہر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ نے پورا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا پاور میں آنے کے لیے, اور جب آپ نکلنے لگے تو آپ میری گزارش سن لیں, جب آپ نکلے تو آپ نے پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی لائن پکڑ کے پھر ان کو گندا کیا. یعنی کہ آپ ڈیڑھ ہوشیار ہیں نا, آپ کے لیڈر جو ہیں بہت ڈیڑھ ہوشیار ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیلیں گے. تو وہ آپ کی جو سیاست ہے وہ تو ابھی 8 فروری کو آپ کو پتہ چلے گا. میری گزارش سن لیں. میں نے آپ سے مینیفیسٹو والی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. مینیفیسٹو والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. مریم نواز صاحبہ نے کچھ پوائنٹس, کچھ نکات ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں, ذرا وہ سنیں, اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے بھی جو منشور بتایا تھا اس کی بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں, ہر گھر میں گیس ہوگی, بجلی کے بل بھی کم ہوں گے. کوشش یہ ہے کہ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے. اب سنیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا منشور اناؤنس کرتے ہوئے کیا بات کہی تھی, وہ بھی سنیں ذرا. آپ کے تنخواہ, آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے. 300 یونٹ بجلی غریب عوام کو مفت ملے گا, تعلیم مفت ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا. مفت علاج ہوگا, جاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں. پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے. اچھا, یہ جو 300 یونٹ والی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی, 200 یونٹ والی بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کی, پھر وہ ہیلتھ والی بات بھی دونوں کی سملر نظر آئی. اب اس بات پہ ایک تو پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں PMLN نے ہماری کاپی کر لی ہے, انہوں نے منشور تو دیا نہیں ہے ایکچولی کاپی, لیکن علیم خان صاحب نے ضرور کہہ دیا کہ سارے ہمارے منشور کی کاپی کر رہے ہیں. آپ لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ 300 جو یونٹ والی فری والی بات ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی جب حمزہ صاحب چیف منسٹر. اب آپ کہہ رہے ہیں باقی سارے آپ کی کاپی کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو وہ کر دیا تھا, یاد نہیں, ٹرسٹی چیف منسٹر بنا دیا تھا. تو یہ دیکھیں, یہ مینیفیسٹو جو ہے ہمارا آئے گا تو آپ اس پہ کامنٹ کریے گا. ہمارا بڑا مفصل مینیفیسٹو ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو بنایا ہے. بڑے انتظار کر رہی ہوں کہ مینیفیسٹو آ بھی جائے. آئی ٹی والے اور 3-4 کے اوپر تو میں نے خود ذاتی طور پہ بہت کام کیا, تو مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہم نے لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ خالی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوئی وعدہ کر لیں, آپ کہیں ہم پیرس بنا دیں گے, لیکن حقیقت آپ کی یہ ہے کہ 10 سال پختونخوا میں اور پشاور پورا ٹوٹا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں اور روڈیں ٹوٹی, ستیہ ناش کر رہا ہے پورے پشاور کو. اور وہ جس میٹرو کو آپ کہتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی میٹرو ہے, اس کا یہ حال ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو کہا 45 کروڑ روپے دو ورنہ ہم بند کر دیں گے. یہ آپ کی 9 سال کی پرفارمنس. تنقید جو ہے آپ کی پی ٹی آئی کی طرف ہی کیوں ہے, پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ رہی؟ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہوں نا میں. مجھے بات تو 15 سال جو ہے وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی لگا چکی ہے, تو جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کر دیتے ہیں وہاں پہ. اب جب ان سے پوچھو کہ کیا کیا تو کہتے ہیں NICVD بنایا. بھائی NICVD کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں نا, 15 سال آپ کو پرچے کی تیاری کرنے کا ٹائم ملا, تو 15 سال میں اگر آپ نے وہ کچھ, ہم تو آج بتاتے ہیں نا ہم نے یہ کر دیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے بنا دی, سکھر ملتان موٹر وے بنا دی, کراچی کا جنرل ٹرمینل بنا دیا, نیوکلیر پاور پلانٹ کراچی کے اندر 2200 میگا واٹ کے بن کے چل رہے ہیں, کول فائرڈ پاور پلانٹ چل رہا ہے, گرین لائن چل رہی ہے, لیاری ایکسپریس وے چل رہی ہے. ہم نے تو یہ کیا ہے نا. کین بی الاٹ آف کوسچنز کہ گرین لائن کیسے چل رہی ہے, کتنی سبسیڈائز کرنی پڑ رہی ہے, کیا وہ واقعی میں وائبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سبسڈی کی بات, کیا 20 روپے یا 50 روپے رکھنے کے لیے کتنے پیسے اس کے اندر ڈال رہی ہے حکومت. سبسڈی کی بات دیکھیں, سرکار بہت ساری چیزوں کو سبسڈائز کرتی ہے. آپ کی پوری پاکستان سسٹینیبل تو نہیں ہے نا. نہیں سینس آف پلان یو ہیو ٹو اگری ٹو دیٹ. کیا سبسڈی دیتے ہیں سسٹینیبل ہے؟ میری گزارش سن لینا, میں بات دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے سبسڈائز کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ریلوے جو غریب آدمی نے استعمال کرنی ہے, مثال کے طور پہ آپ کی میٹروز. آپ ایئر لائن کو سبسڈائز نہیں کرتے کیونکہ وہ ہائر انکم گروپ جو ہے استعمال کرتی ہے. ہر چیز سبسڈائز, اور دنیا میں یہ ہے
آپ برطانیہ کی جو ٹرین ہے وہ بھی نقصان میں ہے, آپ فرانس کی اٹھا لیں وہ بھی نقصان میں ہے. آپ نے لیکن انفراسٹرکچر اس لیے چلاتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سارے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے جن کی اتنی انکم نہیں ہوتی. چلے